بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری یہی ہے کہ 3 سالہ کارکردگی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے 18 اگست 2018 کو 25 جولائی کو انتخابات ہوئے تھے نا، جنرل الیکشنز، جو کہ اب تک بھی متنازع ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ انہوں نے بہت دھاندلی کی ہے، تو 18 اگست 2018 کو انہوں نے حلف لیا تھا۔ 3 سال پورے ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم 3 سالہ کارکردگی قوم کے سامنے رکھیں گے، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے میں قوم کو اعتماد میں بھی لوں گا۔ ہم نے جناب 3 سالہ پی ٹی آئی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے 5 اہم شعبوں پر مفصل تجزیہ اور تبصرہ کرنا ہے۔ پہلا شعبہ ہے خارجی محاذ، دوسرا شعبہ ہے داخلی محاذ اس میں خاص طور پر معیشت، اور تیسرا شعبہ ہے کرپشن کا محاذ، چوتھا ہے سوشل میڈیا، اور 5واں ہے جناب قرضے، یہ جو لونز لیے گئے۔ آج اس کا پارٹ 1 ہے، یعنی پہلا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم خارجی محاذ یعنی باہر کا جو محاذ ہے، جو فارن پالیسی ہے پاکستان کی حکومت کی، تحریک انصاف کی حکومت کی، کپتان کی حکومت کی جو فارن پالیسی ہے، اس کے میجر 9 نقطے ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں، اور 9 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ اور وہ جو یہ اس حوالے سے آج ہو سکتا ہے اس پہلے حصے میں تو ہم ایک ہی خارجی محاذ یا فارن پالیسی ڈسکس کریں، لیکن اس کے بعد پارٹ 2 میں ہو سکتا ہے 2 ہم پارٹ ڈسکس کر لیں، پارٹ 3 میں 1 یا پارٹ 4 میں اس کو ملا کے جتنے بھی ہوں گے ہر ایک میں یہ دہراؤں گا کہ ہم کون سے 5 حصے ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب یہ ڈسکس کریں گے خارجی محاذ پہ آ جائیں، یعنی فارن پالیسی پہ کیا کامیابیاں لیں، کیا ناکامیاں ہوئیں، کیا ہوا، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ میں فیکٹس اینڈ فگر اور دلیل کی بنیاد پہ اور جلدی گزروں گا۔ پہلا آیا جناب فروری 2019 میں، آپ کو پتہ ہے پاک انڈیا ٹینشن ہوئی جناب، اس دوران ابھینندن صاحب کا طیارہ گرایا گیا، یاد ہوگا آپ کو، لیکن تحریک انصاف کی حکومت کپتان صاحب 72 گھنٹے بھی ٹھہر نہیں پائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ کو یاد ہے نا، یا صادق صاحب نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کانپتے آئے، اور جناب انہوں نے بہت ساروں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ جو ٹانگیں کانپنے والا بڑا ایک پھڈا سا پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں تو سنا ہے کہ یا صادق صاحب کی اپنی ٹانگیں بھی کانپنے لگ گئیں، لیکن خیر انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا کہ کن کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھی۔ اور پھر آپ کو وہ بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے کپتان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو مودی کو جو ہے نا 2 دن سے کالیں کر رہا ہوں، میری تو وہ کال ہی نہیں اٹھا رہے، یاد تو ہے نا سارا کچھ نا۔ آ جائیں جناب دوسرا نقطہ، کشمیر پر آرٹیکل انہوں نے 370 کا خاتمہ کیا، 35A کا خاتمہ کیا، یعنی کہ میں آسان الفاظ میں کہہ دوں، اپنے جیسے میرے جیسے جو کام علم لوگ ہیں ان کے لیے میں کہہ دوں کہ جناب یہ آسان ترین بات یہ ہے کہ مودی جی نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا، ٹھیک۔ پہلے تو تھا نا جناب متنازع اور جناب وہ ڈسپیوٹڈ اور یہ وہ سارا کچھ ہم کہتے رہے، ہماری شاہ رگ ہے جناب، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے آدھا گھنٹہ کہا کہ جی سگنل پر روڈ پر کھڑے ہو جاؤ دھوپ میں، کوئی ایک آدھ جمعے کو ہم کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں کیا۔ اب تو خیر شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ہم اب کی بار یہ جو ابھی کشمیر کے ساتھ سولیڈیرٹی ڈے بنایا گیا، اب کی بار تو ہم نے صرف 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ میری گواہی دیں گے، سرینا ہوٹل کے سامنے کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے، کتنے سال ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے، کتنے ہفتے ہو گئے، کتنے گھنٹے ہو گئے، کتنے منٹ ہو گئے، صحیح ہو گیا، ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اقوام متحدہ میں جو ہے نا تقریر کی، جی بتایا گیا کہ خان صاحب نے جی بلے ہو گئے جناب، انہوں نے بڑا کشمیر کا سفیر اور یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ وہ تقریر تو نواز شریف صاحب نے بھی کی تھی، ان سے بہت زیادہ انہوں نے تو خود آپ کو پتہ ہے برہان وانی کو بھی کس طریقے سے ہیرو بنا کے پیش کیا تھا اقوام متحدہ میں، وہی تقریر تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی، وہ تقریر اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ نے، اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے، مطلب مختلف لوگوں نے تقریر کی وہاں پر۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جس طریقے سے وہ قرارداد پھاڑی تھی، تو آپ کو معلوم ہے وہ تو بہت ساروں نے کی نا۔ چلیں آگے آ جائیں جناب، الٹا خیر سے ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹلی شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ آرٹیکل 35A اور 370 تو انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے، یہ یاد ہے نا آپ کو نا۔ ہاں تیسرا نقطہ، یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، یہ ایک نقطہ دلچسپ نہیں ہے بلکہ ایک لطیفہ ہے۔ لطیفہ تو خیر میں نے ویسے کہہ دیا، یہ ایک شرمناک بات ہے
मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जिस तरीके से अल्लाह माफ़ करे, जिस तरीके से तज़हीक हुई बाहर की दुनिया में और इंडिया में ख़ास तौर पे, आपको पता है इंडिया को तो फिर ऐसा मौका चाहिए, ठीक हो गया ना। उन्होंने UNHRC यानी UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये जब वो कश्मीर को हड़प किया ना मोदी जी ने, तो फिर उसके बाद सितंबर में हमने कोशिश की कि जनाब ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, जो इंसानी हकूक़ की काउंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका इजलास बुलाया जाए। अच्छा, उसमें जब शाह महमूद कुरैशी साहब इधर उधर दौरे करके आए तो वापसी पे उन्होंने कहा कि जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 58 मेंबरान की हिमायत हासिल हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद कप्तान जी ने क्या किया, कप्तान साहब ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ट्वीट ठोक दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं इस चीज़ को, एफर्ट्स को कमेंड करता हूं और मैं तारीफ़ करता हूं और सराहता हूं कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ की कौंसल है उसके 58 मेंबरान यानी 58 रुकन की हमें हिमायत हासिल हो गई है। वो ये 12 सितंबर, गालिबन 12 सितंबर 2019 को वो ट्वीट मेरे पास मौजूद है, आपके पास भी होगा, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि उस कौंसल के 58 मेंबरान की हमें हिमायत हासिल हो गई है कश्मीर पे, और बड़ा जनाब उसको सराहा गया। कप्तान साहब ने भी वो जो है ना ट्वीट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ जनाब, वो इंडिया में तो खैर से उन्होंने तो, उनको तो यही चाहिए, उनको तो यही जाहिर है, फिर हरीफों को तो यही होता है, उनके हम बात पकड़ते हैं, वो हमारी पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब वो जो ह्यूमन राइट्स की कौंसिल है ना अक़वाम मुत्तहिदा की, उनके कुल मेंबर ही 47 हैं। इनको पता ही कोई नहीं है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा को कि इन्होंने 58 की, यानी जिस कौंसिल, आप कश्मीर पर संजीदगी का अंदाज़ा तो करें कि जिस इदारे के कुल रुकन ही 47 हैं, वहाँ हम कह रहे हैं हमें 58 की इमदाद हासिल हो गई है, हमें 58 की हिमायत हासिल हो गई। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसी खारजा पॉलिसी पर। मतलब कप्तान साहब को तो जो बताया गया उन्होंने भी खैर आओ ताओ नहीं देखा और ट्वीट ही मार दिया, लेकिन वो कम अज़ कम देखना चाहिए था। वज़ीर आज़म साहब हैं, लेकिन उनको तो कम अज़ कम पूछगछ करनी चाहिए थी शाह महमूद कुरैशी साहब से कि शाह साहब आप किन की हिमायत हासिल करके आ गए, ये तो कुल रुकन ही उसी। अच्छा जी, तो इस पर खान साहब को यानी कप्तान को, वज़ीर ख़ारिजा साहब को सिर्फ पूछना नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक्सप्लेनेशन कॉल देनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं कि इंडिया के पूरे मीडिया ने वो हेडलाइंस लगाई जनाब, चाहे उनका प्रिंट मीडिया हो चाहे उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने वो हेडलाइंस लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं है कि जिस इदारे के मेंबर ही टोटल 47 हैं उसमें इनको 58 की, उनके इदारे के 11 मेंबरान बढ़ा दिया कि 47 टोटल मेंबर हैं, और उनके बाद में पता चला तकरीबन उनके 1 दर्जन उस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तो मुसलमान ममालिक हैं, पूरे 6 मेंबरान की भी इनको हिमायत हासिल नहीं हुई। ये बाद में पता चला। आज जनाब चौथा नुक्ता, इस्लामी ममालिक सऊदी अरब से, ये मैं खारजा पॉलिसी बयान कर रहा हूँ ना, खारजा महाज पर क्या कारकर्दगी रही है PTI हुकूमत की। तो इस्लामी ममालिक सऊदी अरब से लेकर UAE तक सब ने आपने देख लिया कि मोदी जी को उन्होंने अवार्ड दे दिए। एक तो कश्मीर उन्होंने हड़प कर लिया और फिर मोदी जी को अवार्ड दे दिए। फिर वो आपको याद होगा OIC के बारे में जनाब, वो फिर अपना वज़ीर ख़ारिजा साहब का सऊदी अरब से मुतालिक बयान, और फिर उस बयान पर जनाब सऊदी अरब का बिगड़ जाना, और फिर बहुत सारी बातें और भी हुई। जनाब खान साहब वहाँ गए अमेरिका, उन्होंने खैर से एक बयान दे दिया कि जनाब हम तो एक TV भी लॉन्च कर रहे हैं, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान मिलके, और फिर ये एक ब्लॉग भी बन रहा है कोई, और इस तरीके से, और हम इस्लामोफोबिया का खैर से वो त्यारा लेके गए थे अमेरिका में खान साहब, मोहम्मद बिन सलमान का। वो त्यारा वहाँ से अमेरिका से उड़ा और जनाब वो फिर जो है ना आ रहा था वापस, तो खैर से वो उनको इतला दी गई कि जनाब वो अपना त्यारा वापस मांगते हैं। तो वो मुबैना तौर पे उन्होंने त्यारा वापस मांगा, और फिर खान साहब को वहाँ पे वापस जाना पड़ा और दूसरे त्यारे में आना पड़ा। और फिर बाद में ये हुआ कि वही उन्होंने इतना एहतजाज किया, उनके लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, उनके लोगों ने इस तरीके से सख्त एहतजाज किया, ख़तरा ये पैदा हो गया कि जनाब वहाँ से जो पाकिस्तानी हैं लाखों की तादाद में, उनको भी वापस भेजने का उन्होंने अपना $1 अरब भी मांग लिया। वो $1 अरब जो रिजर्व रखवाया था, उन्होंने जो डेफर पेमेंट पर हमें तेल देना था वो भी कैंसिल हो गया। $1 अरब हमारे पास था कोई नहीं, हमने चाइना से उधार मांग के उल्टा उनको दे। ये खारजा पॉलिसी बयान कर रहा हूं भाई, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर दे रहा हूं ना, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं।
پھر بعد میں ہوا یہ کہ ملائیشیا کا جو وزٹ تھا خان صاحب کا وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا. ان کی تجویز بھی اپنی، وہ کوالالمپور کانفرنس میں انہوں نے جانا تھا نا، ان کی تجویز بھی اپنی، یعنی خان صاحب کی ہی تجویز پر سارا کچھ ہونا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تجویز اپنی دی ہوئی سے بھی جو ہے نا ہم انحراف کر گئے. اور پھر بعد میں جب گئے تو پھر خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے یہاں پہ آنا چاہیے تھا. یہ خارجہ پالیسی ہے بھائی، ذرا جم کے سنیے گا. 5واں نقطہ، ایران میں جناب بیٹھ کے ایران کا وزٹ کیا، ٹھیک ہے نا، ایران میں بیٹھ کے جناب پھر اس کے بعد کیا کہا کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور میں نے کہا ہے کہ اس کو روکا جائے. یہ اسی طرح کا ایک بیان جو ہے نا القاعدہ سے متعلق جو یا پھر اور کو شدت پسندوں سے متعلق انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے بھی دیا تھا. یہ 5واں نقطہ ہے جناب. آ جائیں جناب 6 نقطے پر. اب آتے ہیں جناب ٹرمپ صاحب کے ساتھ. ٹرمپ صاحب کے ساتھ آتے ہی خان صاحب کا پھڈا پڑ گیا، ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے ہی ٹرمپ صاحب آئے تو آتے ہی تو انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا، انہوں نے آگے سے 2 ٹویٹ ٹھوک دیے. تو ایسی کی تیسی جناب تم نے ایسا کیا کیوں؟ تو خیر سے انہوں نے امداد بند کر دی، فوجی امداد بند کر دی تھی، آپ کو یاد ہے، ٹھیک. انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نے بڑی امداد دی ہے اور الٹا انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، وہ آپ کو یاد ہے سارا ٹرمپ صاحب کا جو ہے نا. تو پھر اس کے بعد جیرن کشنر، وہ ان کے جو داماد تھے، ان کی وہ جناب وہ محمد بن سلمان کے تھرو منتیں ترلے زلفی بخاری کے تھرو اور پھر سارا کچھ یہ ہوا. اور پھر وہاں پر جو ہے نا مطلب وہ اس کے بعد جناب وہ پھر ایک اور نیا لارا ہمیں لگایا گیا، اور وہ جناب ٹرمپ صاحب سے جیسے ملاقات ہے، انہوں نے کہا میں کشمیر پر ثالثی کروں گا. حالانکہ انڈیا نے اس ثالثی پر پورا احتجاج کیا تھا، بھئی آپ کون ہوتے ہو ہماری ثالثی کرنے والے. لیکن ہم خوش ہو گئے جناب، ہم ایسے خوش ہو گئے کہ کیا بات ہے جناب. ہم تو آپ کو یاد ہے وہ اقوام متحدہ کی سے واپسی پر، امریکہ سے واپسی پر جب خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا جناب میں تو ایسے آیا ہوں، میرا استقبال ہوا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. بعد میں پتہ چلا ہم نے کیسا ورلڈ کپ جیتا، وہ پورے کا پورا کشمیر بھی جو ہے نا مودی صاحب جو ہے نا وہ ہڑپ کر گئے. اب اس کے بعد آ جائیں جناب 7واں نقطہ، ٹھیک ہو گیا نا. اب وہ 7واں نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے چین کے ساتھ تعلقات. یہ میں خارجہ محاذ پہ پروگریس بیان کر رہا ہوں نا، اگر اس میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو جو میرے ماشاءاللہ ارسطو دوست ہیں وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. میں تو اس طرح سے بات کرتا ہوں نا، میں یہ نہیں کیا کہ میں فیکٹس اینڈ فگر پہ اور دلیل پہ بات کر رہا ہوں. چین کے ساتھ وہ انتہائی سرد مہری کا شکار رہے جناب. چین کا سفیر کبھی زرداری صاحب سے ملاقات کر رہا ہے، کبھی وہ جو ہے نا ان سے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر رہا ہے، کبھی کس سے ملاقات کر رہا ہے. اچھا شہباز شریف صاحب پر انہوں نے کرپشن کے الزامات لائے، لیکن چائنا نے کہا کہ وہ تو صاف اور شفاف ہیں، ان کے جتنے بھی منصوبے چین کے ساتھ چلے ہیں وہ سارے صاف اور شفاف ہیں. سی پیک پر وہ بھی مکمل سرد خانے میں چلا گیا. عاصم سلیم باجوہ صاحب کو سنا مبینہ طور پہ ذرائع نے بتایا کہ ان کو بھی چائنا کے کہنے پر ہٹایا گیا. اور جناب شہباز شریف صاحب بیمار ہوئے تو ان کی تیمارداری کے لیے گئے، ان کو علاج کی آفر کی. انہی کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب بھی ہوئے، ان کو انہوں نے کوئی آفر نہیں کی. ایون اور تو اور جو کرونا سے متعلق جو ایکوپمنٹس وغیرہ یا کوئی دوائیاں یا اس طرح کے وہ جو ہے نا ساری چیزیں آئیں تو وہ بھی کراچی آئی تھی، سندھ حکومت کو انہوں نے دیا. تو چائنا کافی ناراض تھا، یہاں تک کہ داسو واقعے کے بعد ایک سانحہ تھا دہشت گردی کا. ہم نے پہلے کیا کہا، کوئی کہتا ہے سلنڈر پھٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یعنی ہم نے اب آپ ہماری ذمہ داری کا اور آپ ہماری ریسپانسبلٹی کا احساس اندازہ لگائیں کہ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا. بھائی پہلے تحقیقات کر لو، پھر اس کے بعد کم از کم. پھر چائنا نے اپنی تحقیقات کی، انہوں نے کہا یہ تو سلنڈر نہیں، یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو خود کچھ دھماکہ ہوا ہے. انہوں نے کام ہی بند کر دیا. پھر اس کے بعد ان کی منتیں ترلے اور وہ سارا کچھ. آ جائیں جناب 8واں پوائنٹ امریکہ افغانستان جو بائیڈن. اب ہمیں آج تک بھی جو بائیڈن کی کال کا انتظار، حالانکہ ہم نے طالبان کو ان کے ساتھ ان کے ٹیبل پہ بھی بٹھایا، امریکہ کا معاہدہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 سال سے ہمیں کسی نے نہیں پوچھا، یعنی یوں سمجھ لیں نہ طالبان نے پوچھا نہ امریکہ نے پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ ہی ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا ہماری جو افغانستان سے ہم کیا کرتے بھائی، جو بائیڈن صاحب آئے ہیں کوئی 1 سال ہو گیا بھائی، انہوں نے تو ہمیں تو کال ہی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. ہم اس کال کے انتظار میں اور ہم بار بار احتجاج کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یعنی قومی سلامتی کے مشیر جناب معید یوسف صاحب وہاں پہ گئے امریکہ میں، اور انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے نجی چینل
چینل کو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے کہ یہ مطلب احتجاج کیا کہ بھائی یار جو بائیڈن صاحب تو کال ہی نہیں کر رہے ہمارے وزیر. یعنی آپ اندازہ کر لیں ایک فارن پالیسی کا کہ وزیر اعظم صاحب فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کہتے ہیں کہ میں 2 دن ہو گئے ہیں مودی جی کو کالیں کر رہا ہوں، وہ میری کال اٹھاتے نہیں ہیں. ادھر ہم کہتے ہیں کہ جو بائیڈن ہمیں کال کرتے نہیں ہیں، کوئی ہماری کال اٹھاتا نہیں ہے اور کوئی ہمیں کال کرتا نہیں ہے. یہ ہماری فارن پالیسی ہے، ٹوٹل ہماری فارن پالیسی کا لب لباب ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو امریکہ میں جا کے ہم منتیں اور ترلیں کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے، اور انہوں نے پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی کال نہیں کی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو بندہ ہمیں یعنی دنیا کی واحد سپر پاور کا جو صدر، جس کو اس وقت سب سے زیادہ پاورفل سمجھا جاتا ہے، تو جو بندہ ہمیں کال ہی نہیں کرتا اس کے بعد ہم سے اور کیا تعلقات رکھے گا، وہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے. افغانستان پہ 9واں پوائنٹ، افغانستان پر قومی اپنا سلامتی کونسل کے، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے، UN سیکیورٹی کونسل کے 2-3 اجلاس بلائے گئے. ان دونوں اجلاسوں میں ہمیں نہیں بلایا گیا. یہاں تک کہ اب ہم کہتے ہیں نا کہ جناب وہ اس کی صدارت انڈیا کے پاس ہے اگست میں، کسی کے پاس بھی ہو، لیکن ہماری خارجہ پالیسی اتنی کمزور ہے کہ ہمیں نہیں بلایا گیا. ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں بلایا گیا. ہم نے احتجاج کیا کہ بھائی وہاں پر افغانستان بھی ہے، وہاں پر انڈیا بھی بیٹھا. اب انڈیا بیٹھا ہے وہاں پر، افغانستان سے متعلق جو اجلاس بلایا گیا، امریکہ ہے، باقی لوگ ہیں، بہت سارے کنٹریز ہیں. یہاں تک کہ خبریں آئیں کہ جناب وہاں پر جو پاکستان کے مندوب ہیں اور وزارت خارجہ نے، انہوں نے احتجاج کیا باقاعدہ کہ بھائی وہاں تو NGOs تک کو بٹھایا گیا اس اجلاس میں، لیکن ہمیں اس اجلاس میں نہیں گھسنے دیا گیا. یہ ہماری خارجہ پالیسی 3 سال کی. کوئی نکتہ رہ گیا ہو ٹھیک ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہوگا، لیکن کوئی بہت بڑا ہم نے حکومت نے پہاڑ گرایا ہو جس سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہو، وہ آپ نے اس کامنٹس میں ضرور لکھنا ہے. میں کھلے دل میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. اگلی ویڈیو میں میں نے داخلی محاذ بھی بیان کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اگلی ویڈیو میں اور داخلی محاذ پر جناب وہ پھر جو ہے نا اس کے بعد وہ بتانا ہے کہ معیشت کیسی رہی، اس کی کارکردگی، اور پھر کرپشن بھی اور سوشل میڈیا بھی اور جناب پھر قرضے بھی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹ 2 میں سارا اس کا احاطہ ہوتا ہے یا پارٹ 3 بھی جاتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.